دوستوں ذرا سوچئے، آپ ایک اندھیرے کمرے میں اکیلے بیٹھے ہوں، کمرہ خاموش ہے، مگر آپ کو احساس ہو رہا ہے کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، کوئی ایسا دشمن جسے آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ آپ کی نس نس کو جانتا ہے، آپ کے ہر راز کو جانتا ہے اور آپ کی ہر کمزوری کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ آخر وہ ہے کون؟ وہ ہے شیطان، انسان کا سب سے پرانا اور سب سے خطرناک دشمن۔ کہانی شروع ہوتی ہے اس وقت سے جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو۔ سارے فرشتے جھک گئے لیکن ایک نے انکار کیا، وہ تھا ابلیس۔ اس نے کہا میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ گھمنڈ ہی اس کی بربادی بنا۔ اللہ نے اسے لعنت کر دی اور جنت سے نکال دیا، لیکن ابلیس نے ہار نہیں مانی۔ اس نے اللہ سے وعدہ کیا مجھے مہلت دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، انہیں تیری راہ سے ہٹاؤں گا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے تجھے مہلت ہے، لیکن میرے نیک بندے پر تو کبھی بھی قابو نہیں پا سکے گا۔ یہیں سے ابلیس بن گیا شیطان اور شروع ہو گئی انسان اور شیطان کی ہمیشہ کی جنگ۔ دوستوں شیطان کا مشن صرف ایک ہے، انسان کو گمراہ کرنا۔ قرآن میں سورہ الاعراف میں شیطان کہتا ہے اور میں ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا اور تو پائے گا کہ ان میں سے زیادہ تر شکر گزار نہیں ہوں گے۔ یعنی شیطان ہمیں ہر طرف سے گھیرتا ہے، کبھی وہ ہمیں گناہ کی دعوت دیتا ہے، کبھی ہمارے دل میں شک ڈالتا ہے، کبھی ہماری ہی کمزوری سے گرا دیتا ہے۔ آخر شیطان کے ہتھیار کیا کیا ہیں اور کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ نمبر 1 وسوسہ، یعنی نماز میں دماغ کا بھٹکنا، روزے میں طلب بڑھنا، اچھے کام سے روکنا۔ نمبر 2 گناہ کو حسین بنانا، چوری بس چھوٹی سی بات ہے، بیاج سب کر رہے ہیں، جھوٹ سچ بولو گے تو نقصان ہوگا۔ نمبر 3 کمزوریوں کو نشانہ بنانا، جسے جیسا پسند ہے اسے حرام کمائی دکھاتا ہے، جسے غصہ آتا ہے اسے غصے میں اسے بگاڑ دیتا ہے۔ نمبر 4 لالچ اور خواہشات، بس یہ کر لو بعد میں توبہ کر لینا۔ نمبر 5 رشتوں کو دشمنی میں ڈالنا، خاص کر ہسبینڈ وائف کے بیچ۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان سب سے زیادہ خوش تب ہوتا ہے جب کسی کے گھر کا توڑ دے۔ دوستوں آج شیطان کو محنت ہی نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ اب آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ پہلے گناہ چھپ کر ہوتے تھے، آج گناہ کو فیشن اور ٹرینڈ بنا دیا گیا ہے۔ گندا کنٹینٹ اس کو انٹرٹینمنٹ سمجھنا، شراب اس کو لائف سٹائل سمجھنا، رشوت، ایڈجسٹمنٹ، جھوٹ اور دھوکہ اسمارٹنیس۔ موویز، ایڈ، سانگ سب ہمیں یہی سکھا رہے ہیں کہ زندگی چھوٹی ہے، انجوائے کرو، لیکن اصل میں انسان شیطان کا پوپٹ بن رہا ہے۔ سائنس اینڈ سائیکولوجی، دوستوں دماغ میں ایک کیمیکل ہوتا ہے ڈوپامائن۔ جب ہم کوئی مزیدار کام کرتے ہیں یہ نکلتا ہے، شیطان اسی سسٹم کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ پہلی بار گناہ کرو گے تو گلٹی محسوس ہوگا، لیکن بار بار وہی کرو گے تو دماغ گلٹی کو دبا دے گا اور صرف مزے کو یاد رکھے گا، یعنی گناہ ایڈکشن بن جاتا ہے۔ آخر شیطان سے بچنے کا کوئی راستہ بھی ہے؟ جی ہاں، اب سوال ہے کہ ہم شیطان سے بچ سکتے ہیں؟ قرآن اور حدیث میں ہمیں 4 راستے بتائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 اللہ کا ذکر، جب انسان اعوذ باللہ پڑھتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ نمبر 2 نماز، حدیث میں نماز گناہوں سے بچاتی ہے اور یہ شیطان کی زنجیر کو بھی توڑ دیتی ہے۔ نمبر 3 قرآن کی تلاوت، شیطان اس جگہ سے بھاگتا ہے جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ نمبر 4 سچے دوستوں کی صحبت، اچھے لوگ ہمیں بچاتے ہیں، برے لوگ ہمیں شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ دوستوں ذرا سوچئے، ہر روز جب آپ کوئی فیصلہ کرتے ہو تو آپ کے کانوں میں 2 آوازیں گونجتی ہیں، ایک کہتی ہے نیکی کرو، دوسری کہتی ہے ارے چھوڑو بعد میں دیکھیں گے۔ یہ پہلی آواز ہے آپ کے ایمان کی اور دوسری آواز ہے شیطان کی۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کس کی سنتے ہو، کیونکہ آخر میں یا تو آپ اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہوگے یا پھر شیطان کے ساتھ اسی کی آگ میں جلو گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک پیارا سا لائک اور کمنٹ کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اسے شیئر کر دیں تاکہ کسی کی زندگی بن سکے۔